صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں۔ یہاں پر ہے جامع مسجد غوث الاعظم۔ اس غوث الاعظم میں الحمدللہ عز وجل ہوا دعائے شفا اجتماع۔ دعائے شفا اجتماع میں آنے والے ایسے مریض ہیں جن کی بیماریوں کا یہاں پر حل ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب اور آلام ختم ہوتے ہیں الحمدللہ عز وجل۔ صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، سنت و برا بیان کیا گیا، اس کے علاوہ دقت انگیز دعا بھی کی گئی۔ اس کے بعد الحمدللہ عز وجل صلاۃ والسلام کے بعد تعویذات عطاریہ دینے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں امیر سنت کا دم کیا پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ تو یہاں پر آنے والے اسلامی بھائی ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے اور یہ اپنا کیا روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ میرا نام طاہر احمد اتاری ہے۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے۔ میرا نام محمد کامران قادری اتاری ہے۔ میرا نام محمد کامران اتاری ہے۔ سلیم بھائی، آپ نے دعائے شفا اجتماع میں شرکت کی، کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہترین بیان کیا ہمارے جنید بھائی نے، اور ماشاءاللہ انہوں نے دعا بھی بہت زبردست لکھت انگیز کا ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے جنید بھائی کا پروگرام اٹینڈ کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے بڑی رونق افزائی کی ہے اس مسجد میں۔ جنید بھائی سے صرف یہ عرض کرے گے کہ جیسے میری عمر بھی 66 سال ہو گئی ہے، عمر کے حساب سے اتنا مطلب جسم میں درد، کام کاج کے بعد پھر پورے جسم میں درد، ہر چیز میں، آنکھوں میں، تو اس سلسلے میں مطلب کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا علاج بتا دے۔ نظر کی کمزوری کا کوئی روحانی علاج عرض کر دیجئے۔ میرے ساتھی میرے صاحبزادے ہیں، یہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں اور ان کا تقریباً آدھا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے۔ مزید بہتری کے لیے ان کو کوئی وظیفہ وغیرہ ارشاد فرما دیں۔ آج کل جو ایک وائرس چل رہا ہے چکن گونیا کے حوالے سے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ آج کل جو ہے مہنگائی بہت ہے، ہر ایک مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ جو زیادہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بیچارے کم آمدنی والے حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ خوب خیر و برکت ہو جائے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعائے شفا اجتماع یہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران اسلامی بھائی دعائے شفا اجتماع کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ عز وجل مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قصبوں میں، گاؤں گوٹوں میں جا جا کر الحمدللہ عز وجل یہ دعائے شفا اجتماع کیے جاتے ہیں۔ اس دعائے شفا اجتماع کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ عز وجل مسجد آباد ہوتی ہیں، کیونکہ دعائے شفا اجتماع یہ مساجد میں ہی ہوا کرتے ہیں، تو یوں الحمدللہ عز وجل مسجد آباد ہوتی ہیں، دعوت اسلامی مسجد آباد کرتی ہے، اور پھر سنت و برا بیان ہوتا ہے، نماز حاجات ادا کی جاتی ہے، نماز حاجات ادا کرنے کے بعد رکعت انگیز دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ عز وجل روحانی علاج کے اسٹال پر جو لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کو پھر فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ان کا مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جسمانی اور طبی علاج کے ساتھ ساتھ، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آخرت اور قبر و آخرت کی تیاری کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، اور یوں الحمدللہ عز وجل اللہ پاک کی رحمت سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ظاہر باطنی ہماری الحمدللہ عز وجل تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے جو پریشان حال ہوتے ہیں وہ کچھ سوالات کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ سوالات بھی کیے ناظرین نے، ان کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے سلیم بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ عمر 66 سال ہو چکی ہے اور ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پہلے تو میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سورۃ البینہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیا کریں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مقاماتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں کمزوری کا ایک اور عمل، ایک اور علاج تحریر فرمایا ہے، وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ کا آپ استعمال کیا کریں۔ تلبینہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جو شریف کا دلیا ہوتا ہے، اس کو دودھ میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، پھر اس میں کھجورے ڈال کر جو ہے نا وہ کھایا جاتا ہے۔ یہ بیماری کے بعد عموماً جو کمزوری ہو جاتی ہے، نقاہت طاری ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے پھر تلبینہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی استعمال کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، کیونکہ ناظرین دیکھیے
ہر ایک کی طبیعتیں، ہر ایک کے مزاج، ہر ایک کی جسمانی کیفیت یہ مختلف ہوتی ہے. کسی کی سرد کیفیت ہوتی ہے تو کسی کی گرم طبیعت ہوتی ہے، کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے تو کسی کا مزاج بلغمی ہوتا ہے. تو یہ جسمانی کیفیات ہوتی ہیں نا. تو اب کسی کو کوئی چیز رات آ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز موافق نہیں آتی، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی گھریلو علاج ہو، دیسی علاج ہو، اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. اچھا جی، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ اپنے بچے کو لے کر ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ دوران حفظ کوئی آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بچہ خیر و عافیت کے ساتھ وظیفہ وہ اپنا حفظ مکمل کر لیں. تو لیجیے اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. دوران حفظ یہ حفاظ کرام طلباء کے لیے، جو طلباء جو بچے حفظ کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ جلد حفظ مکمل ہو جائے اور ہمیں آسانی کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں، تو سورہ مدثر، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ مدثر کی تلاوت کر کے، اس کو یاد کر کے پھر آپ حفظ قرآن کی دعا کریں اور یاد کرنا شروع کر دیں، تو الحمدللہ عز و جل حفظ قرآن میں آسانی ہوگی. تو جو ہمارے ساتھ تھے، آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ سورہ مدثر کوشش کریں کہ پہلے یاد کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے دیکھیں. الحمدللہ عز و جل ایک ہمت بھی پیدا ہوگی، طاقت بھی ہوگی اور حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ چکن گنیا کے حوالے سے پوچھا تھا ایک اسلامی بھائی نے، تو یا مہیمنو 29 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. مہنگائی اب یہ تو خیر چل ہی رہا ہے، تقریباً ہر شخص یہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. بس صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے. الحمدللہ عز و جل اس مہنگائی کے دور میں بھی گزارا کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ الحمدللہ عز و جل کسی کی محتاجی نہیں رہے گی. بس صبر اور شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چلیں. ہوتا ہے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو اس طرح کی احساس کمتری والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مایوسی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، حوصلے بلند ہونے چاہیے. اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. کیسی ہی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، روزی مل کر رہے گی. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں. یہ ایک مختصر سا وظیفہ میں آپ کے لیے بھی تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں، مشورہ دوں گا. جو لوگ جن کی زبانوں پر یہ شکایت رہتی ہے نا کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، ہماری تو محدود آمدنی ہے اور اتنے اخراجات اتنے ہیں، اتنے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو براہ کرم آپ صبر و شکر کے ساتھ راضی برضا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتی وہ آپ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں. الحمدللہ عز و جل ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. الحمدللہ عز و جل، اور آسانی کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ سب معاملات پورے ہو جائیں.